بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں عمران مور۔ آج خیبر پختونخوا میں شدید مونسون بارشوں اور بدترین سیلاب باعث ضلع چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورکس ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ چارسدہ کے قریب منڈا ہیڈ ورکس منہدم ہو گیا ہے۔ چارسدہ کی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ گھنٹوں کے دوران آبادی سیلاب کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ چند گھنٹوں کے دوران جو بھی آبادی ہے وہ سیلاب کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ جلد سے جلد نکل جائیں تو بہتر بات ہے۔ ذرائع کے مطابق منڈا ہیڈ ورکس ٹوٹنے کی باعث چارسدہ، شب قدر اور دیگر علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو محفوظ علاقوں کو منتقل ہونے کی ہدایت دے دی ہے۔ دریائے کابل میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پانی نوشہر و نشبی کے علاقوں میں داخل ہونا۔ نوشہر و انتظامیہ کے مطابق اس وقت دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ 1,96,400 کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ کئی رہائشی علاقوں میں پانی داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہر میر رضا ازگن کے دفتر نے بتایا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے مطابق نوشہر میں خطرناک سیلابی ریلا کل صبح 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان پہنچے گا، جس سے کئی رہائشی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ لہٰذا جن علاقوں کو لوگوں کو انخلاء کی احکامات دی گئی ہے وہ فوری طور پر انخلاء کو یقینی بنائیں۔ ضلع مردان میں ہنگامی حالت نافذ۔ پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) خیبر پختونخوا کے جاری اعلامیہ کی روشنی میں مردان میں محکمہ سیلاب کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر مردان حبیب اللہ عارف نے ضلع بھر میں فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ نافذ ایمرجنسی کے دوران تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے، اسپتال، نجی عمارتیں اور گاڑیاں ضلع انتظامیہ کے براہ راست انتظامی کنٹرول میں رہیں گی تاکہ کسی بھی ہنگامی حالت میں لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولت کی فراہمی کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقلی کا انتظام کیا جا سکے۔ متعدد اضلاع میں رین ایمرجنسی نافذ۔ دوسری طرف صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) کی جانب سے دریائے سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے متعدد اضلاع میں فوری طور پر 30 اگست تک رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سیلاب پاکستان کے پہرے نمبر 1 پر سیلاب سوات میں جو آ رہا ہے، وارننگ کر رہا ہے سیلاب سوات والوں کو، کیونکہ اتنا تیز اور اتنی زیادہ نقصان ہو رہا ہے سوات والوں کا۔ برائے مہربانی میری اپیل ہے سوات والوں کو کہ جلد سے جلد باہر نکل جائیں تو بہتر بات ہوگی۔ یہ فیصلہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NAMA) کی سفارش پر کیا گیا، جبکہ فلڈ فورسنگ ڈویژن کی جانب سے دریائے سوات میں خواجہ خیلہ اور اس منسلک ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب پیشن گوئی دی گئی ہے کہ اونچے درجے کا سیلاب سوات میں پہنچے گا۔ PDM کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جون سے اب تک سیلاب سے 251 افراد جان بحق ہونے اور 19,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ 19,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے کہا کہ خواجہ خیلہ کے مقام پر دریائے سوات میں سیلاب کی سطح 2,37,899 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جو دریاؤں اور نالوں کے آس پاس رہنے والے آبادی کے لیے خطرناک صورتحال کا باعث بن سکتی ہے۔ PDMA نیو سوات، دیر لوئر، ملاکنڈا، مہمند، چارسدہ، مردان، نوشہر اور پشاور ضلع انتظامیہ کو مرسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم آپ کو ہدایت کر رہے ہیں، پورے PDM نے سوات والوں کو بھی سوات، دیر لوئر، ملاکنڈا، مہمندی، چارسدہ، مردان، نوشہر اور پشاور
کہ ضلع انتظامیہ کو مرسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ برائے مہربانی وہ ہدایت کریں اور پی ڈی ایم کے مرسلے میں متعلق ضلع انتظامیہ کو حساس علاقوں کی آبادی کی نشان بندی کر کے حفاظتی اقدامات اختیار کر کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ ضلع انتظامیہ کو کسی بھی جانی و مالی انفراسٹرکچر فصلوں اور مال مویشیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر وقت اقدامات یقینی بنائیں گے۔ مراسلے میں متعلقہ انتظامیہ کو دریاؤں اور ان سے منسلک ندی نالوں میں پانی کی سطح کی مسلسل نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ بی ڈی ایم نے ریسکیو کے 11-22 سول ڈیفنس اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور آلات کی دستیابی کو یقینی بنانے کو بھی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے ہر اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دے دی ہے کہ الرٹ رہو، کسی بھی وقت لوگوں کو پانی ڈوبا سکتا ہے۔ ہمیشہ ابھی زیادہ حکومت کو وزن آ چکا ہے کہ وہ الرٹ رہ رہے ہیں اور آلات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے بھی ہدایت کیے ہیں۔ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ 900 ارب سے زیادہ فصلوں کو شدید نقصان کر گیا ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ 900 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ رواں سیزن میں ملک میں 3 گنا زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں کہ گندم کی ہوائی میں تاخیر، کپاس اور چاول کے فصل کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ جی ایس بروکرز کے ریسرچ کے مطابق رواں سیزن میں ملک بھر میں 3 گنا زیادہ سننے سے پیدا ہونے والے سیلاب نے زندگی، فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو بری طرح نقصان پہنچا دیا ہے۔ نقصان کو صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن نقصانات نے 100 ارب روپے سے زیادہ ہوں گے، سال 2010-11 کے سیلاب سے زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے سیلاب کے باعث رواں سیزن میں برآمد کو کم اور درآمد کو زیادہ ہوں گے۔ زمین کو سوکھنے میں 2 سے 3 ماہ لگیں گے، جس کے باعث گندم کی ہواؤں میں تاخیر ہوگی۔ باعث گندم کے فصل متاثر ہو گئے ہیں اور نتیجے میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر تک کی گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ کراچی میں اور عمران خان کی میں آپ کو بارے میں بتاتا چلوں کہ عمران خان نے اپنے اوپر ضمنی الیکشن 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن خود لڑیں گے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کے انتخابی سرگرمیوں تیزی آ گئی ہے۔ عمران خان لیاری، گورنگی اور ملیر کے تینوں نشستوں سے ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ پارٹی ٹکٹ ریٹرنگ افسران کو جمع کرا دی گئی ہے۔ پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسماعیل نے کہا کہ عمران خان سب سے زیادہ مقبول ہے، نتائج وہی ہوں گے جو این اے 245 میں تھے۔ دوسری جانب این اے 277 کے نشست پر مسلم لیگ نے قدر بخش کلمتی نے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہے۔ قدر بخش کلمتی نے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ کے حق میں کاغذات نامزدگی واپس لے کے، جبکہ لیاری سے قومی اسمبلی کے نشست این اے 246 پر عمران خان کے مقابلے پر پیپلز پارٹی کے نیبل گبول ہوں گے۔ 42 سالہ رام اور دوسری میں اہم آپ کو نیوز بتا چلوں کہ عجیب و غریب نیوز ہے۔ ایک انڈیا کا لڑکا تھا جو بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ 42 سالہ رام پروشن کی گزشتہ 6 ماہ سے اپنی بیوی سے لڑائی چل رہی تھی۔ 6 مہینے سے اپنی بیوی سے لڑائی چل رہی تھی۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مارا پیٹا۔ وہ اپنے بیوی کے رویے سے اتنا ناراض ہوا کہ درخت پر چڑھ گیا اور 1 ماہ سے وہیں رہ رہا ہے، اور کھجی کے درخت پر اوپر چڑھ گیا، 1 مہینے سے وہیں رہ رہا ہے، اور اسے پر چڑھ گیا ہے اور 1 ماہ سے وہیں رہ رہا ہے۔ پاس رہیں سے باندھ کر لنکا اس کا خاندان کھانا اور پینا کو درخت پر کی رسی پر باندھ کر لٹکا دیتے ہیں، جس سے اوپر سے کھینچتا ہے وہ، اور رسی کے ذریعے سے اسے کھانا دیا جا رہا ہے اور وہاں اوپر جاتا ہے، وہ وہاں کھاتا ہے۔ 1 منتھ ہو گیا اسے وہاں رہتے ہوئے۔ گاؤں والوں کے مطابق رام پروشن رات کے کسی وقت
درخت سے نیچے اترتا ہے۔ انہوں نے رام پروشن کو نیچے آنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے پولیس کو بلایا۔ جب رام پروشن نے کئی درخواستیں کرنے کے باوجود ان کی بات نہیں مانی تو وہ اس کا ویڈیو بنا کر چلے گئے۔ گاؤں کے سربراہ پیک کمار نے کہا کہ گاؤں والوں نے اس کے کھجور کے درخت پر رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک بہت سے مکانات ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اس پر ناراضگی کی کہ تم اوپر رہتے ہو اور وہاں سے دیکھتے رہتے ہو کسی الگ گھروں پر۔ گاؤں کے سربراہ پیک کمار نے کہا کہ گاؤں والوں نے اس کے کھجور کے درخت پر رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اسے ملک بہت سے مکانات ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، محلے کے بہت مکانات ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اس سے ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ گاؤں کے بہت سے خواتین نے آ کر ہم سے اس کی شکایت کی۔ ہم نے ان سے کے بارے میں پولیس کی اطلاعات دی لیکن وہ آئے ویڈیو بنائے اور چلے گئے۔ رام پروشن کی والدہ شری کیشن رام نے بتایا کہ گاؤں کے آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے روزانہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے، لوگ روزانہ آتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اہم نیوز آتی رہے گی۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔